تو جنگ کے بعد ان کو قیدی بنانا، قیدی بنا لو ان کو، منع قیدی بنانا بھی جنگ کے اصولوں میں داخل ہے۔ اور قیدی بنانے کے بعد یہاں دو مرحلے، دو باتیں ہیں، یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو، یا پھر فدیہ قبول کر کے ان کو چھوڑ دو، ان کا فدیہ لے لو۔ فدیے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی، مثلا مال لے لو، یا پھر بعض اوقات کفار جو قیدی ہوئے ان سے کوئی چیز، صنعت ہے، کتابت ہے، لکھنا پڑھنا ہے، وہ سکھانے پر ان کو مکلف کرو، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، فدیے کے طور پہ تمہارے بچوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ، کتابت سکھاؤ، یا کوئی اور فن ہو وہ ان کو تعلیم دو، یہ بھی ہماری مضبوطی کا باعث ہوگا۔ یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے قیدیوں کا تبادلہ، جو ہمارے قیدی آپ کے پاس ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ کے قیدی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قیدیوں کا تبادلہ بھی بطور فدیہ ہو سکتا ہے، اور بھی کئی امور ہو سکتے ہیں۔ ٹوٹل یہاں پر 4 چیزیں، یہاں اختصار ہے، قرآن نے بعض امور کا ذکر کیا، مگر اور نصوص کو جمع کریں تو جو قیدی ہیں کفار، ان کے تعلق سے 4 چیزیں ملتی ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ نمبر 1، ان کو قیدی بنا کے رکھنا اپنی خدمت کے لیے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، ان کو قیدی بنا کر رکھنا تاکہ وہ خدمت کریں۔ تو اسی لیے جو قیدی حاصل ہوتے تھے، بالخصوص عورتیں حاصل ہوتی تھیں، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی، مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی وہ۔ یہ ہے قیدی بنا کے رکھنا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے قتل کرنا ان کو، یعنی جو قیدی آپ نے کیے انہیں قتل بھی کر سکتے ہو۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب مشاورت کی تو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیں، آج پورا ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ان میں جو میرا رشتہ دار ہے میری برادری سے، وہ میرے سپرد کرو، میں اس کو قتل کروں، تاکہ پوری طرح جو ہماری ایمان ہے، استقامت ہے، دین کی صلابت، اس کا پوری طرح امتحان ہو جائے۔ دوسری رائے فدیے کی تھی، وہ آپ نے قبول کر لی اور فدیہ لے لیا۔ تو گویا قیدیوں کو قتل کرنا بھی درست ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بدر کے 2 قیدیوں کو قتل کیا تھا، جنگ بدر میں 2 قیدی انہیں آپ نے قتل کیا تھا، ایک نضر ابن حارث اور دوسرے عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط اور نضر ابن حارث یہ بدر میں قیدی ہوئے تھے اور آپ نے ان کو قتل کیا تھا۔ تو قیدیوں کے بارے میں پہلا سلوک ان کو قتل کرنا۔ دوسرا ان کا فدیہ لینا۔ جو جنگ بدر کے 70 قیدی تھے، آپ نے ان میں سے اکثر کا فدیہ لیا اور ان کو رہا کر دیا۔ تیسرا ان پر احسان کرنا، چھوڑ دینا۔ جیسے سمامہ بن اثال، یہ بنو حنیفہ کا سردار تھا اور اسے آپ نے چھوڑ دیا، اس پر احسان کیا۔ اور چوتھا استرقاق، ان کو قیدی بنا کے رکھنا، یعنی قتل، فدیہ، احسان کر کے چھوڑنا، اور چوتھی چیز قیدی بنا کے رکھنا۔ بنو ناجیہ کفار کے قبیلہ عرب کفار سے تھا، ان کے مردوں عورتوں کو اللہ کے نبی نے قیدی بنایا، اپنی قید میں رکھا اور پھر ان کو بیچ ڈالا، بیت المال کی مضبوطی کے لیے ان کو بیچ دیا۔ ان قیدیوں کے بارے میں آپ ان کو بیچ بھی سکتے ہیں، مجاہدین میں تقسیم کر دیں، بالخصوص عورتیں ہیں، بچے ہیں،
مجاہدین کی خدمت کے لیے.